کے جذبے کا رواج نہ ہو، بلکہ آپ کے جذبات ایمانی قوت کے ساتھ جذبات ظاہر ہونے چاہیے۔ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، پہلے ہم تحفظ کرتے تھے ختم نبوت کا، اب ہم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے۔ اب ہم کس چیز کا تحفظ کریں گے بھائی؟ نبوت کا بھی تحفظ کریں گے۔ 1,24,000 کروڑ بے شکریہ برحق تھے، برحق ہے، اور قیامت کی صبح تک وہی انبیاء رہیں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ آخری نبی کس کی ذات ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پہلے 1,24,000 انبیاء ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کروڑ بے شکریہ گزرے ہیں، اور ہم ان تمام کو مانتے ہیں، ہم ان تمام پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ کہ آپ کو نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، اور مقام اور مرتبہ بھی دوں گا، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ میں ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا محبوب پیغمبر آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لے کے آنا ہے، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، دعوت بھی کرنا ہے۔ تو سب انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان بھی لے کے آئیں گے، اس کے ساتھ مدد بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرزائی قادیانی، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرزائی آئے، دو نوجوان ہیں مرزائی، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ مرزا قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم اختلافی باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اتفاقی بات سے شروع کر دیتے ہیں، اتفاقی بات سے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ مرزائی بھی مانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی تھی، دوزخ اور جنت کے مناظر دیکھے تھے، سدرۃ المنتہا پہ گئے تھے، عرش معلیٰ پہ گئے تھے، اور راستے میں مسجد اقصیٰ میں جاتے ہوئے انبیاء کو امامت بھی کروائی تھی، امامت بھی کروائی تھی۔ یہ قادیانی مانتے ہیں، مرزائی مانتے ہیں۔ اب علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تو مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء تھے کہ نہ تھے؟ اور یہ کہا تھے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ غلام احمد قادیانی تھا؟ غلام احمد قادیانی تھا؟ وہ تو نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو وہاں جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے تھے۔ جب غلام احمد قادیانی نہیں تھا تو پھر آپ اسے نبی کیوں مانتے؟ پھر تو وہ نبی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تمام انبیاء نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا۔ کہاں کیا تھا بھائی؟ عالم ارواح میں کیا تھا، اور اس کا اظہار عملی طور پر کہاں کیا؟ مسجد اقصیٰ کے اندر مقتدی بن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا بنا کر، پھر مقتدی بن کر کے ایمان کا اظہار کیا، اور یہ عملی طور پر بھی اظہار کیا۔ اور مدد کیسے کی؟ مدد اس طرح کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو اپنے کلمے کی دعوت دی کہ مجھے نبی مانو، اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی نبوت کا اقرار بھی کرنا، اس کی نبوت کا اقرار بھی کرنا۔ یہ تعاون تھا، یہ مدد تھی۔
باوجود بڑے لوگ بدبخت نکلتے ہیں، بدنصیب